نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسن معاشرت، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، اور معاشرہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا۔ موطا امام مالک باب ما جاء فی المہاجرۃ میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم آپس میں مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، ہینڈ شیک کرو، اس سے کینہ چلا جائے گا، یعنی دل کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی وجہ سے، ہرٹ ہونے کی وجہ سے یا کسی دوسرے کی ناپسندیدہ حرکت کی وجہ سے دل میں میل سی آ جاتی ہے، بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، تو وہ جب پرانا ہو جاتا ہے اور انسان کو بعض اوقات انتقام پر بھی ابھارتا ہے، بدلہ لینے پر، تو مصافحہ کرنے سے وہ کینہ چلا جائے گا۔ تم آپس میں ہدیہ دو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ تصافحوا یذہب الغل وتہادوا تحابوا وتذہب الشحناء، موطا امام مالک پیج 653۔ کس قدر خوبصورت ہے یہ حدیث اور کتنے مناسب موقع پر آئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے عید پر اس حدیث پر عمل ضرور کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایک بہانہ ہوتا ہے ان سب لوگوں سے سلام دعا کرنے کا، میل ملاقات کرنے کا، جن سے ہم عام دنوں میں بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ مائنڈ نہ کریں، یا وہ خوش نہیں ہوں گے، یا پھر یہ کہ فون کریں تو شاید سوچیں کہ کیوں فون کیا ہے۔ تو اگر کسی نے ابھی تک بھی کچھ سستی کی ہے اس معاملے میں تو ابھی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، مہلت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ انسانی سماج پتھروں کا مجموعہ نہیں ہوتا، پتھروں کا ڈھیر ملا کے ایک جگہ نہیں رکھ دیا جاتا، بلکہ وہ صاحب احساس افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے جن کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جب مل جل کر رہیں تو ان کی انسانی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات ہوں، یعنی یہ نہیں کہ لیے دیے رہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہے اور بالکل ایک مشین کی طرح کام کرے، نہ دوسرے کی طرف دیکھے، نہ اسمائل کرے، نہ کسی سے ہاتھ ملائے، نہ کسی کے کا حال پوچھے۔ تو یہ سب تو پتھر کرتے ہیں، یعنی پتھر کو آپ جہاں پر رکھ دیں بس وہ وہی رکھا رہے گا، نہ اس کے اندر کوئی حرکت ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی خوشی ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ دوسرے کی تکلیف کا احساس، نہ سردی کا احساس، نہ گرمی کا احساس۔ لیکن انسان ایسے نہیں ہوتے، انسان ان سے فرق ہوتے ہیں۔ تو انسان کی جیسے اور بہت سی نیڈز ہیں، کھانا پینا، سونا، شادی، اولاد، اسی طرح اہم ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ جو بھی لوگ کہیں پر، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو، خواہ خاندان اور برادری ہو، یا کسی ادارے کے اندر ہوں، کسی جماعت میں ہوں، ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں، لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے برادرانہ جذبات پائے جائیں، یعنی جیسے بھائیوں کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، ایسے ہی باہم ملنے جلنے والوں اور باہم اکٹھے رہنے والوں کے درمیان آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اس طرح کی انسانی فضا کو فروغ دینے کی صورت یہ ہے کہ جب بھی دو یا زیادہ آدمی آپس میں ملے تو وہ ایک دوسرے سے سلام اور مصافحہ کریں، یعنی جیسے آپ صبح جاتے ہیں اپنے کام پر یا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو دو کام کرنا انتہائی ضروری ہے، نمبر ایک سلام، اور نمبر دو ہاتھ ملانا، اور ساتھ ہی اسمائل بھی ہونی چاہیے۔ سلام کا مطلب ایک دوسرے سے بہتر الفاظ کے ساتھ ملنا ہے، یعنی سلامتی کی دعا دینا ہے، اور مصافحہ گویا اس سے آگے بڑھ کر مزید قربت کی ایک علامت ہے کہ ہم دونوں ذہنی طور پر ایک دوسرے سے قریب ہیں، ہمارے دل قریب ہیں۔ سلام کے بعد جب دو آدمی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو فطری طور پر ان کے درمیان اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اور قربت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دو لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزریں، نہ سلام کریں، نہ ہاتھ ملائیں، نہ اسمائل کریں، تو وہ کیا ہے؟ دراصل ایسا جیسے دو کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار حائل ہے،
بینہما برزخ لا یبغیان۔ اسی برادرانہ جذبے کی ایک اور بڑھی ہوئی صورت یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیں، یعنی مختلف مواقع کی مناسبت سے، ہدیہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ جب وہ مخلصانہ جذبے کے تحت دیا جاتا ہے تو دینے والے اور پانے والے کے درمیان غیر معمولی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہدیہ دو آدمیوں کو اعلیٰ انسانی رشتے میں باندھ دیتا ہے، اور خصوصاً جب عید وغیرہ ہو یا کسی کی شادی ہو یا کسی کی زندگی میں اور خوشی کا کوئی موقع ہو تو اس وقت اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی مواقع کی حد تک ہی محدود ہو، جب کبھی موقع ہو، جیسا بھی موقع ہو، ایک دوسرے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تلقین کی کہ وہ جب کچھ پکائیں تو اپنے پڑوسن کو ضرور یاد رکھیں، یعنی ہمسایوں کا حق ادا کریں، اور اس کے لیے یہ بھی تجویز کیا کہ اپنے شوربے کو پتلا کر لیں، یعنی پانی زیادہ ڈالنے سے وہ کھانے کی مقدار بڑھ جائے گی اور اس میں دوسرے کو دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی تلقین کی کہ کوئی کسی کو ہدیہ دینے میں خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہدیہ بہت قیمتی ہو اور بہت بڑا ہو اور بہت اہتمام کے ساتھ پیکنگ ہو اس کی۔ اصل چیز ہے محبت کا اظہار، اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی چیز جو آپ کو اپنے لیے پسند ہو وہ آپ دوسرے کے لیے لے سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں۔ اس پر ایک کیسٹ ہے دعوتیں اور تحفے، چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، تو میں نے اس پر ایک تفصیلی لیکچر دیا تھا جس میں وہ احادیث اور آیات وغیرہ اکٹھی کی تھی، جس سے ہمیں ان موقعوں پر اسلامی اعتبار سے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ڈائلیما میں رہتے ہیں، یہ کریں یا نہ کریں، اس کے کرنے کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ بعض لوگ دین میں آنے کے بعد ہر طرح کے تعلقات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ کرتے ہیں تو گلٹ کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس حد تک ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں اور کس طریقے پر یہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ سماج کے یعنی سوسائٹی کے اندر منفی رجحانات دبیں، یعنی یہ نیگیٹیوٹی ختم تو نہیں کی جا سکتی لیکن اس کو سپریس کیا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور مثبت رجحانات فروغ پائیں، یعنی پھلے پھولیں، شکایت اور نفرت کی فضا ختم ہو اور لوگ محبت اور حسن تعلق کی فضا میں جینے لگیں۔ سماج میں اس قسم کا ماحول پیدا کرنے کے لیے سلام اور مصافحہ اور ہدیہ اور تحفہ جیسی چیزیں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں اسمائل اور مسکرانے کو بھی شامل کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔